بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور 27ویں آئینی ترمیم نے بھوچال برپا کر دیا ہے۔ جھٹکے پہ جھٹکے آ رہے ہیں، نتائج پہ نتائج آ رہے ہیں۔ پہلا نتیجہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا، دوسرا نتیجہ بھی آ گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے دو سینئر ججوں نے استعفے دے دیے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ مجوزہ آرمی ایکٹ کے مطابق آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، جس کے بعد ان کے بطور آرمی چیف مدت دوبارہ شروع ہوگی۔ تو مختصر الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر تمام مسلح افواج کے سربراہ ہوں گے اور چیف آف ڈیفنس فورسز کہلائیں گے، اور اگلے 5 سال تک یعنی نومبر 2030 تک وہ پاکستان کی تمام افواج کے سربراہ ہوں گے۔ تو جنرل عاصم منیر 5 سال جاتے نہیں، اور قیدی نمبر 804 اگلے 5 سال تک جیل سے باہر آتے نہیں۔ تو یہی دکھ ہے جو کئی ججوں کو لے ڈوبا ہے، اور جج استعفے پہ استعفے دے رہے ہیں۔ مجوزہ آرمی ایکٹ کے مطابق پاکستان آرمی ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ تینوں میں ترامیم قومی اسمبلی سے بھی منظور کرا لی گئی ہیں، اور اس آرمی ایکٹ کے مطابق کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا۔ آرمی ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا، اور آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کے سربراہ ہوں گے، جس کے عہدے کی مدت 5 سال کی گئی ہے، اور چیف آف ڈیفنس فورس کی تعیناتی کا اختیار بھی پرائم منسٹر کو دے دیا گیا ہے۔ وہ تعیناتی کریں گے، اور چیف آف ڈیفنس فورس کی تقرری کی مدت اس دن سے شروع ہوگی جب تعیناتی ہوگی، اور جب جنرل عاصم منیر اس عہدے کا چارج لیں گے تو اگلے 5 سال تک مسلح افواج کے سربراہ رہیں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔ موجودہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد 27 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، تو نیا عہدہ جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا۔ ایئر فورس ایکٹ 2025 کی بھی قومی اسمبلی نے منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق پاکستان ایئر فورس ایکٹ میں سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے الفاظ بھی نکال دیے گئے ہیں۔ آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کی گئی ہے، ایئر فورس ایکٹ 1953 میں، اور پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 میں ترمیم کی گئی ہے، اور خواجہ آصف نے ایوان میں یہ بل پیش کیا، جسے ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد نے کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ نئی عدالت میں تعیناتوں کی ترمیم بھی منظور کی گئی ہیں، اور سب سے پہلی اپائنٹمنٹ چیف جسٹس کی جا رہی ہے، اور جیسے یحییٰ فریدی چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2025 بھی منظور کیا ہے، جس کے مطابق مقدمات سننے کے لیے بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ اس کمیٹی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ سینئر ترین جج شامل ہوں گے۔ بینچ بنانے والی کمیٹی کے تیسرے رکن جج چیف جسٹس کے نامزد کردہ ہوں گے۔ ایکٹ کے تحت کسی بھی رکن کی عدم موجودگی میں چیف جسٹس کسی اور جج کو اس کا ممبر نامزد کر سکیں گے، جبکہ بینچ بنانے کا فیصلہ کمیٹی کی اکثریت رائے سے ہوگا۔ تو قومی اسمبلی سے یہ قانون بھاری اکثریت سے منظور کرا لیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں لا سکتا۔ تو عزت دینے والا میرا رب ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے پاکستان کو دنیا بھر میں عزت دلائی، پاکستان کا کھویا ہوا مقام اور وقار دلایا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں مزید عزت عطا کی ہے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے، پاکستان کی سیاسی قوتوں نے انہیں اگلے 5 سال کے لیے اس عہدے پر فائز کر دیا۔ تو یہ بڑے آنر کی اور اعزاز کی بات ہے۔ لیکن 27ویں ترمیم کے بعد سب کچھ اچھا نہیں ہے، کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے جو ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، لیکن کیا اس کے نتیجے میں کوئی آئینی بحران، کوئی عدالتی بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، جن میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں۔ دونوں نے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھیج دیا ہے، اور غالب امکان یہ کہ یہ استعفے منظور کر لیے جائیں گے۔ بنیادی وجہ استعفوں کی سیدھی سادی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم انہیں منظور نہیں ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ آئین کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، بلکہ آئین کو
سخت نقصان پہنچایا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 13 صفحات پر مشتمل استعفے میں یہ کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر ایک حملہ ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ادارے کی عزت، ایمانداری اور دیانت کے ساتھ خدمت کی، میرا ضمیر صاف ہے اور میرے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی حیثیت سے استعفیٰ پیش کرتا ہوں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا گیا ہے۔ ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی گئی ہے۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کو منقسم کر کے عدلیہ کی آزادی کو پامال کرنے سے ملک کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ آئینی ترمیم پر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عام آدمی انصاف سے دور ہو گیا اور کمزور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے دوسرے جسٹس اطہر بن اللہ نے بھی ایک لمبا چوڑا استعفیٰ لکھا ہے اور اسی قسم کی باتیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے اپنی طویل خدمات اور جمہوریت کے ساتھ اپنے لگاؤ کو ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے استعفے کا اختتام احمد فراز کے مشہور اشعار کے ساتھ کیا ہے: میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کا، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کما کا زباں تیر کی ہے، میں کٹ گروں سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ازا نصیبوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ تو جسٹس اطہر بن اللہ نے بڑے دکھی اشعار کے بعد اپنا استعفیٰ سبمٹ کر دیا ہے۔ دونوں ججوں نے اپنے چیمبر خالی کر دیے ہیں اور چونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک نئی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور اس کے چیف جسٹس امین الدین خان ہوں گے۔ تو اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ جیسا قابل بہادر جج، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری ذاتی رائے میں جسٹس منصور علی شاہ نے عدالتی اصطلاحات کے لیے بہت کام کیا۔ جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو بہت کام کرتے تھے اور بڑے اپرائٹ جج سمجھے جاتے تھے، لیکن سپریم کورٹ میں جانے کے بعد ان میں کچھ نمایاں تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ وکلاء یہ بتاتے ہیں کہ منصور علی شاہ نے پورا ہوم ورک مکمل کیا ہوتا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے تو وہ کیا کچھ کریں گے، لیکن بدقسمتی سے ان کی صحبت تبدیل ہوگی۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ استعفیٰ دینے والے جج سیاسی تھے، ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا تھا۔ اب اپنے استعفے میں جو انہوں نے لکھا ہے، باٹم لائن یہی ہے کہ ساڈے دل تے چھریاں چلائیاں، سانو کٹیا وانگ کسائیاں، یعنی دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا اور دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے۔ کچھ اس قسم کی باتیں لکھی ہے، کیونکہ جو بھی اپنی سیٹ چھوڑ کر جاتا ہے، اپنا عہدہ چھوڑ کے جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو دکھ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنا منصب چھوڑ دیں اور اس لائم لائٹ سے نکل جائیں جس میں آپ نے بڑے کرو فر سے لائف گزاری اور ایک زندگی گزاری۔ ججوں کی بہت زیادہ پاور ہوتی ہے اور خاص کر سپریم کورٹ کا جج ہو تو وہ بہت طاقتور جج ہوتا ہے۔ اور دونوں جج صاحبان چیف جسٹس بھی رہے ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے جسٹس اطہر بن اللہ، اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے جسٹس منصور علی شاہ۔ جسٹس اطہر بن اللہ اپنے سیاسی رجحان کی وجہ سے کافی معروف جج سمجھے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسانی حقوق کی بہت زیادہ ایڈوکیسی کرتے ہیں اور ان کیسز میں ان کا بڑا نام ہوا، اور ایک انہوں نے بڑا کام یہ کیا تھا کہ صحافیوں کے خلاف ایک بل عمران خان حکومت لانے والی تھی، اس کو انہوں نے روکا۔ تو یہ ان کا کارنامہ ہے، لیکن ان کے کئی اور کارنامے ایسے ہیں جس میں انہوں نے سیاسی فیصلے دیے اور سیاسی طور پر ایک جماعت کی کھل کر حمایت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے کوئی سیاسی فیصلے دیے ہوں، بس ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ ان پر غلط خربوزے کا رنگ چڑھ گیا تھا، اندر سے وہ اچھے خربوزے تھے، لیکن جیسے وہ اسلام آباد پہنچے اور سپریم کورٹ کا حصہ بنے تو پھر ان پر کوئی اور رنگ چڑھ گیا۔ اب ان سب ججوں کو پتہ چل گیا کہ ساڑی گل مک گئی ہے۔ ایک زمانے میں سپریم کورٹ کے اندر بہت زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا تھا اور ہم خیال جج بڑے معروف اور مشہور تھے، اور ایک زمانے میں جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں چیف جسٹس کلی اختیارات کا مالک تھا، اپنی مرضی سے بینچ بناتا تھا اور اپنی مرضی سے ججوں کو سائیڈ لائن کرتا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں زیر طاب رہے،
ان کو کیسز نہیں دیے جاتے تھے، کچھ اور ججوں سے کیسز لے لیے جاتے تھے۔ 4-5 جج تھے جو پاکستان کے عوام کی قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے۔ آئینی مقدمات بھی وہ سنتے تھے، سول مقدمات بھی وہ سنتے تھے، اور کارپوریٹ مقدمات بھی وہ سنتے تھے۔ تو ججوں کے اوپر کرپشن کے بھی الزامات رہے ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر انگلی اٹھا سکے۔ پاکستان میں سب سے ہائیسٹ پیڈ یہ جج ہوتے ہیں، سب سے ہائیسٹ پیڈ پینشن ان کی ہوتی ہے، اور ججوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، ان کی فیملی بھی تاحیات اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہے۔ تو ان پہ سوال اٹھتے رہے، لیکن یہ جج ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور یہ حکومتیں بنانے گرانے میں، آئین کو مسح کرنے میں ان کا بہت بڑا نمایاں ہاتھ رہا۔ تو ایک بات کی تو داد دینی چاہیے۔ کس کو دینی چاہیے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے ان ججوں کا کر و فر توڑا، انہیں لگام ڈالی، مادر پیدر آزاد عدلیہ اب اس لیول پر آ گئی ہے کہ جہاں پر ججوں کو مقننہ کی سننی پڑتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تعریف کے مستحق ہیں، انہوں نے جو قانون سازی کی اس سے بہت فرق پڑا۔ احسن بھون بھی ان کے ساتھ رہے۔ ان ججوں نے جنہوں نے نظام کو یرغمال بنا رکھا ہے، اب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 ججوں کا جنہوں نے ایک یونین بنا رکھی ہے، ان کا بھی اگلے کچھ دنوں میں دیکھیں گے یا تو چلے جائیں گے یا استعفے دے دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جج کئی سالوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنڈلی مار کے بیٹھے ہیں، اور جب بھی ان کو ہاتھ لگایا، جب بھی حکومت کے کیسز ان کے پاس گئے، انہوں نے سانپ کی طرح ان کو پھنکارا، اور کئی ایسے فیصلے دیے جس سے ریاست کا یا ریاستی نظام کا بری طرح ڈھانچہ ہل کر رہ گیا۔ جسٹس منصور شاہ کے کیریئر میں 2-3 ایسے کیسز ہیں جہاں پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور بنایا جاتا رہے گا، تاریخ میں ان کا نام لکھا جاتا رہے گا، جنہوں نے جنرل باجوہ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی اور حکومت کو کہا کہ آپ اس پہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ انہیں جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت میں توسیع منظور نہیں۔ تو اسی سے ججوں کے سیاسی رجحان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو افتخار چودھری صاحب یاد آ رہے ہیں، وہ جیسے بھی جج تھے لڑے تھے، جنرل مشرف سے لڑ گئے، ڈٹ کر کھڑے رہے، تحریک چلائی۔ اب یہ جج استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں۔ ان کو استعفیٰ اس وقت دینا چاہیے تھا جب ان کے ایک بڑے فیصلے کو نہیں مانا گیا تھا، لیکن اس وقت یہ جج بیٹھے رہے اس امید میں، اس انتظار میں، جس انتظار میں تحریک انصاف بیٹھی رہی۔ اور وہ امید کیا ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں گے، اور عمران خان کے باہر آنے کی امید کی ایک ہی صورت انہیں نظر آتی تھی کہ امریکہ میں الیکشن ہو اور ٹرمپ اقتدار میں آ جائے۔ ٹرمپ آئے گا تو ساری کہانی بدل جائے گی۔ تو ساری ان کی جو پوری داستان ہے لڑائی کی، جدوجہد کی، حقیقی آزادی کی، سو کالڈ حقیقی آزادی کی، وہ امریکہ پہ انحصار کر رہی تھی۔ لیکن ٹرمپ نے آنے کے بعد کسی کو منہ نہیں لگایا، نہ عمران خان باہر آئے۔ تو پی ٹی آئی جو چورن بیچ رہی تھی کہ ٹرمپ آئیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران خان جیل سے باہر آئیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے، ان ججوں کی بلے بلے ہو جائے گی، اور سنجیا اوجن گلیاں وچ مرزا یاد پھرے گا، ان کے مخالفین روتے پھریں گے، لیکن اب انہیں اس بات کی قطعی کوئی امید نہیں رہی۔ تو جسٹس یحییٰ فریدی سب سے زیادہ سمجھدار نکلے ہیں۔ انہوں نے کئی فیصلے ایسے دیے ہیں جو حکومت کو پسند نہیں، لیکن انہوں نے کبھی ریاست کے ساتھ ٹکرانے کا یا سیاسی جج ہونے کا کوئی تاثر نہیں دیا۔ انہیں پتہ ہے مقننہ کا کیا کام ہے۔ دیکھیں، مقننہ اور عدلیہ 2 الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ مقننہ قانون سازی ہے اور یہ کام پارلیمنٹ کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا۔ پارلیمنٹ میں عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں جنہیں میں اور آپ ووٹ دے کے بھیجتے ہیں، یا جنہیں طاقتور لوگ اقتدار میں بٹھاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، ان کا یہ اختیار ہے، آئین میں ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ تو وہ قانون سازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد عدلیہ ہوتی ہے جو اس قانون سازی کے اوپر اپنی رائے دیتی ہے، اس قانون کو یا سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے یا اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ تو یہ عدلیہ کا کام ہوتا ہے۔ لیکن ان ججوں کو پارلیمنٹ کی سپریمیسی یا سول سپریمیسی سے شدید چڑ ہے، بلکہ ناراضی ہے۔ کئی وزراء اعظم کو انہوں نے کھڑے کھڑے نکال دیا۔ یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کی مثال سب کے سامنے ہے۔ ایک مقبول ترین وزیر اعظم کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ تو یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرے۔ اگر کوئی آئینی بدشکنی ہوئی ہے تو اس پر اپنا ورڈکٹ دے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، تو ان کو بتانا چاہیے تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوئے ہیں، کہاں پہ ہوئے ہیں۔ تو ان 2 ججوں کی رخصتی کے بعد میں یہ نہیں کہوں گا، جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاص کم جہاں پاک، تو کسی کے بھی جانے پہ خوشی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے بھی موت پہ
ڈھول نہیں بجانے چاہیے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ اب کیا ان دونوں ججوں کے استعفے کے بعد مزید استعفے آئیں گے، اور کیا ان کے ہم خیال وکلا کوئی تحریک چلائیں گے؟ تحریک انصاف کو تو بڑی امید ہے کہ بحران پیدا ہوگا، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ 27ویں ترمیم میں کوئی ایسی بڑی غلطی ہے جس کو ان ججوں نے نہیں مانا۔ تو باٹم لائن یہ کہ سیاسی اور ذاتی ایجنڈا رکھنے والے ججوں کو یہ پتہ چل گیا کہ آرمی چیف جاندہ نہیں تو عمران خان آندہ نہیں، تو ساری کہانی اتنی ہے۔ اللہ نے چاہا تو جنرل عاصم علی اگلے 5 سال تک، نومبر 2030 تک تو پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہ رہیں گے۔ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ وہ جو بحران تھا اس میں سے ہم نکل گئے ہیں، اب پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن ہونا، تو یہ قانون سازی اس حوالے سے بڑی اہم قانون سازی ہے۔ تو 2 ججوں کے بعد ایک سابق اٹارنی جنرل مخدوم علی خان نے بھی لا اینڈ جسٹس کمیشن سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ ممبر تھے لا اینڈ جسٹس کمیشن کے، اور انہوں نے استعفیٰ دیتے ہوئے ایک شعر بھی لکھا ہے اس استعفے کے آخر میں: لٹ گئی شہر حوادث میں متاع الفاظ، اب جو کہنا ہے کیسے کوئی نوحہ کہیے۔ مخدوم علی خان نے بطور رکن لا اینڈ چیف جسٹس کمیشن استعفیٰ چیف جسٹس پاکستان کو بھیج دیا ہے۔ انہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن کا ممبر اس وقت بنایا گیا تھا جب 26ویں ترمیم منظور ہو چکی تھی، تو ان کا کہنا یہ کہ ایسے حالات میں کام کرنا خود کو دھوکہ اور فریب دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو چاہتے تو اس عدالتی نظام کو ایک رکھ سکتے تھے۔ سپریم کورٹ کو اگر سیاست سے بچایا جاتا اور اس میں ہم خیال جج، ہم خیال بینچ، یونین بازی نہ کی جاتی، جعلی اور جھوٹے خط نہ لکھے جاتے، تو آج عدالتی نظام میں اصلاحات کی قطعی کوئی ضرورت نہ پڑتی۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے انہی ججوں کی غلط حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے اپنے ادارے کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، اور جب ایک نیا سسٹم سامنے لایا گیا ہے تو ان کو وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا۔ دور اندیش یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ صرف یہ 3 استعفے نہیں بلکہ اور بھی استعفے آنے والے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج ہیں اور کچھ اور ہم خیال جج بھی ہیں۔ اصل استعفیٰ وہ ہوگا جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نیوٹرل جج استعفیٰ دے گا۔ اگر آئینی عدالت کا کوئی جج استعفیٰ دے دیتا ہے تو سمجھ میں آئے گی کہ اس میں کوئی گڑبڑ گھوٹالا ہو گیا۔ اب ایک اور اہم بات یہ کہ 3 ججوں نے چیف جسٹس پاکستان کو خطوط لکھے تھے کہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے، اور آج ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ اجلاس بلانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اور باقاعدہ اطلاع کر دی گئی تھی کہ جمعے سے پہلے فل کورٹ اجلاس ہوگا۔ لیکن اجلاس سے قبل ہی یہ دونوں جج صاحبان استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جج صاحبان کے ارادے کیا تھے۔ اگلی خبر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ہے۔ پنجاب حکومت نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان کی تمام جائیدادیں اور اثاثے منجمد کرنے کے آرڈر جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ ٹی ایل پی کی تمام جائیدادوں اور اثاثوں کی تفصیلات 15 نومبر تک جمع کرائی جائیں یا پیش کی جائیں۔ چیئرمین سب کمیٹی خواجہ سلیمان رفیق کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے، جس کے بعد سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، بورڈ آف ریونیو، متعلقہ حکام سب کو باضابطہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ تفصیلات جمع کرائی جائیں۔ تحریک لبیک پاکستان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد اب ان کے تمام مالی اور غیر مالی اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ ججز کے خلاف بیانات پر ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ اب یہ درخواست کیوں خارج ہوئی؟ کیونکہ یہ اس جج کے پاس لگی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے نرم دل جج ہے، اور نرم دل جو ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، انہوں نے حافظ احتشام کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی، اور اس پر بھی جسٹس محسن اختر کیانی نے 13 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ اب یہ 13 کا ہنسا بڑا دلچسپ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 13 صفحات پر مشتمل خط لکھا ہے، جسٹس کیانی نے 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھا ہے۔ 13 تاریخ کو 3 ججوں نے استعفے دیے ہیں۔ اب یہ تعداد 3 سے 13 نہ ہو جائے، لیکن فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق ایمان مزاری نے 27 ستمبر کو ایک تقریر کی جو توہین عدالت کے زمرے میں آتی تھی۔ ججوں کے خلاف یہ تقریر تھی،
لیکن توہین عدالت تین قسم کی ہوتی ہے، سول، کرمنل اور جوڈیشل۔ توہین عدالت موجودہ درخواست عدالتی حکم عدولی نہیں بلکہ عدالت کو سکینڈلائز کرنے سے متعلق جوڈیشل توہین کی ہے، اور ایمان مضاری سے منسوب الفاظ سنی سنائی بات یا رائے سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں سنی سنائی بات ہے، ان کی ویڈیو موجود ہے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے ایمان مضاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ ویسے تو بہت سے جج استعفیٰ دینے کی تیاری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جسٹس محسن اختر کیانی بھی ان میں سے ایک ہو، کیونکہ یہ ان 5 ججوں میں شامل ہے جن کے بارے میں یہ گمان ہے کہ انہوں نے کوئی ایکا کر رکھا ہے، اور یہ ہم خیال ججوں میں کہلاتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پرابلم ہے کہ ان کی جگہ پہ ایک اور جج کو چیف جسٹس لگا دیا گیا، لیکن جسٹس محسن اختر کیانی بڑے اچھے جج ہیں، ان کو رہنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال ججوں کو سیاسی فیصلے کرنے چاہیے یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے گھر چلے جانا چاہیے۔ بڑی مشکل سے جج بنتا ہے، وہ شعر ہے نا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ دیدہ ور قسم کے دیدہ دلیر جج رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بھی وقت ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی آج پھر اڈیالہ جیل پہنچے تھے عمران خان سے ملاقات کے لیے، لیکن ان کو ایک بار پھر ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ انہیں گورکھپور ناکے پر روک لیا گیا، ناتی توتی رہ گئی تے نک تے مکھی بہ گئی۔ تو سہیل آفریدی اس سے پہلے 5 بار عمران خان سے ملاقات کی کوشش کر چکے ہیں، 16 اکتوبر، 23 اکتوبر، 28 اکتوبر، 30 اکتوبر اور اب 6 نومبر کے بعد چھٹی بار عمران خان سے ملاقات کرنے گئے تھے لیکن ناکام ہوئی۔ تو ان کا سکور ہے 6، جبکہ علیمہ خان کا سکور ہے 10۔ ان کے 10 بار وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں لیکن انہیں پولیس گرفتار نہیں کر رہی۔ تو اب مقابلہ چل رہا ہے، 10-6 کا ہے، اب دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے۔ سہیل آفریدی کے خلاف ایک سخت قسم کی FIR بھی درج ہے، فوج کے خلاف بیان بازی کی۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر وہ اسلام آباد آئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ان کو فی الحال اس کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے خلاف درج FIR کے حوالے سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس سے حالات مزید خراب ہوں۔ میں رد عمل دے سکتا ہوں لیکن میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ FIR واپس لے کر معاملہ ختم کر دوں گا۔ تو ان کو امید ہے کہ وہ یہ FIR واپس کرا دیں گے، یا پتہ نہیں کس بلبوتے پہ کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی مقتدرہ کی کچھ اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں مسلسل ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ان کا سافٹ ویئر اپ گریڈیشن پہ لگ گیا ہے اور جلدی یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور گردوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔